بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ شوہر کو 5 جملے بولنے والی عورت کی قبر میں کون سا عذاب نازل ہوا، یا جو بیوی نے شوہر کو یہ 5 جملے بولتی ہے جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، تو اس کی قبر میں کون سا عذاب نازل ہوتا ہے، وہ کس طرح کے عذاب کی مستحق بنتی ہے۔ وہ جملے کون کون سے ہیں؟ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی خوشی، راحت اور سکون کے لیے بنایا۔ انہیں ایک دوسرے کا لباس بنایا۔ جس طرح انسان لباس میں بالکل محفوظ رہتا ہے، اسی طرح اچھے، نیک اور دیندار جوڑے ازدواجی رشتے میں محفوظ رہتے ہیں۔ جس طرح اگر ہمارے جسم پر کوئی زخم آ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، تو لباس اسے چھپا لیتا ہے، بالکل اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈال دیں۔ ایک دوسرے کا لباس ہونے کے ناطے ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپا لیں۔ اگر شوہر کے اندر کوئی خامی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کی خامی پر پردہ ڈال دے، اور اگر بیوی کے اندر کوئی خامی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کی خامی پر پردہ ڈال دے، اسے سلجھائے اور ایک دوسرے کو محفوظ رکھیں۔ اس طرح انہیں دنوں دنیا کی تمام خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اب یہ رشتہ تو ہونا ایسا چاہیے تھا کہ اس میں چاہے کتنی ہی دھوپ اور چھاؤں کیوں نہ آئے، لیکن پھر بھی یہ کبھی مرجھا نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی دونوں کے الگ الگ حقوق رکھے ہیں۔ اگر میاں بیوی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں تو ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان کی زندگی خوشیوں والی گزرے گی، دنیا کی تمام تر خوشیاں ان کے قدموں میں ہوں گی۔ لیکن اگر شوہر کہے کہ میری بیوی میری نوکرانی بن کر رہے، میری غلام بن کر رہے، میرے ہر حکم پر جی جناب کہے، مجھ سے اپنی کسی قسم کی خواہش کا اظہار نہ کرے، مجھ سے اپنی کوئی فرمائش پوری نہ کروائے، میرے پورے کے پورے حقوق ادا کرے اور بدلے میں مجھ سے کچھ بھی نہ مانگے، اور میری بیوی مجھ سے کوئی اچھا کھانا نہ مانگے، اچھی روٹی نہ طلب کرے، مجھ سے اچھا کپڑا پہننے کو مانگے، تو ایسا بے عقل اور بے وقوف شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کی محبت نہیں پا سکتا، اور یہ ہر وقت بے سکون رہتا ہے، ناخوش رہتا ہے، اس کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی بیوی کہے کہ میرا شوہر میرا غلام بن جائے، میرا نوکر بن جائے، میرے ہر حکم پر جی جناب کہے، میں جیسے ہی اپنے شوہر کو اپنے پاس بلاؤں تو فوراً میرے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے، میری تمام خواہشات کو پورا کرے، میں اس کا کوئی حق پورا کروں یا نہ کروں، اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے محبت کرے، میری تمام خواہشات کا خیال رکھے، جیسی کوئی چھوٹی سی فرمائش اپنی زبان پر لے کر آؤں تو وہ اسے فوراً پورا کر دیں، مجھے اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، ہر وقت میرے نام کی مالا جپتا رہے، تو ایسی بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کی محبت نہیں پا سکتی۔ وہ شوہر کی محبت سے محروم رہتی ہے، اور اس طرح کی حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے متنفر ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جس بیوی پر اس کا شوہر ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اس بیوی پر، اس عورت پر ناراض رہتے ہیں، تب تک جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہو جاتا۔ تو اے میری اسلامی بہنوں، کبھی بھی اپنے شوہر کو یہ 5 جملے مت بولنا۔ اگر اپنے شوہر کو یہ 5 جملے بولو گی جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، تو یاد رکھنا تم قبر میں 5 عذابوں کی مستحق بن جاؤ گی، تم اللہ کے غضب کا نشانہ بنو گی، اللہ تعالیٰ تم پر بہت بڑا عذاب نازل کرے گا۔ پیاری بہنوں، یہ 5 جملے بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ اس واقعے سے عبرت پکڑیں گی اور کبھی وہ گناہ نہیں کریں گی جو اس عورت نے کیے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک خوبصورت عورت رہتی تھی، لڑکی تھی، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ جس قدر وہ خوبصورت تھی، اس سے کہیں زیادہ وہ خوب سیرت بھی تھی، نیک سیرت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتی تھی، دن کو روزہ رکھتی، پوری رات قیام کرتی تھی، وہ ہر وقت اللہ کے حضور سجدے کرتی، اور اس کی عبادت اور ریاضت کا مقام یہ تھا کہ اس کی ہر ایک دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ اس کی نیکی کے چرچے پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے، اور دور دراز علاقوں سے لوگ اس کے پاس اپنی حاجات کے لیے دعا کروانے آتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ جب یہ دعا مانگتی تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ اب یہ لوگوں کے حق میں دعائیں مانگتی تھی،
تو اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا۔ یہ جس کے اچھے نصیب کی دعا مانگتی، اللہ اس کا نصیب اچھا کر دیتا۔ جس کے لیے دعا مانگتی کہ یا اللہ اسے اولاد نرینہ سے نواز دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خالی جھولی کو بھر دیتا تھا۔ تو پیاری بہنوں، اسی کے علاقے میں ایک امیر شخص رہتا تھا جس کے پاس بہت مال و دولت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اسے بہت زیادہ مال سے نواز رکھا تھا۔ وہ بہت بڑا امیر تھا، اس کے پاس رزق اور مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی، اور جس قدر وہ مال و دولت والا تھا، جس قدر وہ امیر تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ نیک دل بھی تھا۔ اس کے اندر تکبر نہیں تھا، مال و دولت کا گھمنڈ نہیں تھا۔ تو اس طرح ایک مرتبہ وہ شخص جو تھا، امیر شخص، کہیں جا رہا تھا۔ جاتے جاتے اس کی نظر اس خوبصورت لڑکی کے چہرے پر پڑی۔ جیسے ہی اس نے اس لڑکی کا خوبصورت چہرہ دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس پر فریفتہ ہو بیٹھا۔ اس نے جیسے ہی خوبصورتی دیکھی تو وہ خوبصورتی اس کے دل کو بھا گئی۔ اب ہر وقت اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے یہ بےتاب رہنے لگا۔ اسے پوری پوری رات نیند نہیں آتی تھی، پوری پوری رات تارے گنتے گزار دیتا۔ اسے نیند نہیں آتی تھی، پورا دن اسے سکون نہیں ملتا تھا، دل بے چین اور بے قرار رہتا تھا۔ اب ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ اس لڑکی کو کس طرح حاصل کیا جائے، کس طرح اسے اپنی شریک حیات بنایا جائے۔ اس کے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ یہ پیسے کے ذریعے دنیا کی کوئی بھی چیز خرید سکتا تھا، سوائے اس خوبصورت لڑکی کے، سوائے اپنی پسندیدہ عورت کے۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے والدین کو نکاح کا پیغام دے کر اس کے گھر بھیجتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ نکاح کے لیے راضی ہو جائیں، میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے۔ تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ میرا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر جائیں۔ تو اس کے والدین اپنے اکلوتے بیٹے کی بات مانتے ہوئے فوراً اس لڑکی کے گھر جا کر اس کے والدین سے اس لڑکی کا رشتہ مانگا۔ تو لڑکی نے فوراً حامی بھر لی۔ اب دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد یہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ان کی زندگی بڑی ہی پرسکون گزر رہی تھی، ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، خوش رہتے تھے۔ لیکن اچانک ان کی خوشیوں کو کسی بد نظرے کی نظر لگ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس لڑکی کو ایک مہلک بیماری لگی جس کو ہم عام زبان میں کینسر بولتے ہیں۔ کینسر جیسی مہلک بیماری لگی تو اس کا شوہر چونکہ کافی زیادہ امیر تھا، اس کے پاس کافی زیادہ دولت تھی، مال تھا، تو اس کے شوہر نے اپنی بیوی کا بہت زیادہ علاج معالجہ کروایا، بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا اور اپنی بیوی کا علاج کروانے لگا۔ لیکن یہ تمام کا تمام علاج بے سود رہا۔ اب اس کا شوہر، جسے اس کے ساتھ دل لگی ہو چکی تھی، محبت تھی، وہ ہر بے قرار رہنے لگا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بیماری نے دونوں میاں بیوی کو الگ کر دیا، ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک دن موت کا فرشتہ آیا اور اس لڑکی کی اس بیماری کے دوران ہی روح قبض کر کے چلا گیا۔ اب اس کا شوہر بہت پریشان ہوا کہ میری بیوی انتقال کر گئی ہے، جیسی بھی تھی میری پسندیدہ عورت تھی۔ تو پیاری بہنوں، اب اس دور کی شریعت کے مطابق لوگوں نے اسے غسل کفن دیا، اور غسل دیتے وقت عورتوں نے غور کیا کہ اس کا خوبصورت چہرہ بدصورت سا ہو گیا تھا، عجیب سی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس کی جو خوبصورتی تھی وہ زائل ہو گئی تھی۔ اس کا سفید چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، اس کے چہرے کو سیاہی نے گھیر لیا ہو، ایسے لگتا تھا جیسے کہ چاند کو بادلوں نے گھیرا ہوا ہو۔ تو پیاری بہنوں، اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل چکی تھی۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا کہ یہ لڑکی تو بہت زیادہ نیکوکار تھی، پھر اس کا چہرہ سیاہ کیوں ہو رہا ہے؟ پیاری بہنوں، سب لوگ استغفار پڑھنے لگے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو مرنے کے بعد موت کے وقت اگر اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی گنہگار تھا اور یہ جہنم میں جائے گا، اور اگر اس کا چہرہ روشن ہو جائے، سفید ہو جائے، تو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ سیدھا جنتی ہے، اس نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہیں اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو بالکل اسی طرح اس دور کے لوگوں کے ذہن میں بھی یہی خیال تھا کہ اس نے کوئی گناہ کیے ہیں جن کی وجہ سے آج اسے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ وہ لوگ اسے عذاب سمجھ رہے تھے۔ جو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، اس کی چہرے کی سفیدی ختم ہو گئی تھی، اس کی خوبصورتی موت کے وقت بدل گئی تھی، بدصورتی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اس نے گناہ کیے ہیں، یہ تو گنہگار ہے، یہ وہ عورت جسے ہم نیکوکار سمجھتے تھے،
جسے ہم دعائیں کرواتے تھے، یہ پورا پورا دن عبادت کرتی تھی، اللہ کے حضور سجدے کرتی تھی، ہم تو اللہ کی ولیہ سمجھ بیٹھے تھے، لیکن یہ تو بہت بڑی گنہگار تھی جس کی وجہ سے آج اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی۔ تو پیاری بہنوں، خیر، اس کے شوہر نے کہا کہ جلدی کرو، اس کی تدفین میں دیر نہ کرو۔ تو جو اس کے عزیز اور قارب تھے، رشتہ دار تھے، انہوں نے اس کی میت کو کندھے پر اٹھایا اور قبرستان کی طرف لگے۔ اب جیسے ہی عزیز و اقارب نے اس کی میت کو کندھے پر اٹھایا تو میت کو اٹھانے والوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے اپنے کندھے پر کسی عورت کی میت کو نہیں بلکہ کسی بھاری اور وزنی پتھر کو اٹھایا ہوا ہے۔ مطلب اس کی لاش بہت زیادہ وزنی ہو چکی تھی، بہت زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ خیر، بڑی مشکل کے ساتھ وہ لوگ اس کی میت کو لے کر قبرستان تک پہنچے۔ اب قبرستان پہنچ کر وہ اس کی قبر کی کھدائی کرنے لگے تو قبر کھودنے والوں نے دیکھا، ان کی آنکھیں دنگ رہ گئیں کہ قبر کے اندر ایک سانپ اور بچھو بیٹھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر انہوں نے فوراً اس قبر کو بند کر دیا۔ اب جیسے ہی قبر بند کی تو دوسری جگہ قبر کھودنے لگے۔ جب دوسری جگہ قبر کھودی تو لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ وہی سانپ اور بچھو جو پہلی قبر میں بیٹھے تھے وہ اس قبر میں بھی موجود ہے۔ جلدی سے دوسری قبر بھی بند کر دی گئی اور تیسری جگہ قبر کھودنے لگے۔ اب جیسے ہی تیسری جگہ پر قبر کھودی تو اس تیسری قبر کے اندر جو منظر تھا اسے دیکھ کر لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس قبر کے اندر وہی سانپ اور بچھو بیٹھے تھے جو پہلی قبر کے اندر تھے۔ لوگوں نے میت کو وہیں چھوڑا، قبر کو وہیں چھوڑا اور بھاگ کر امام مسجد کے پاس چلے گئے۔ جا کر سارے کا سارا ماجرا بیان کیا کہ مولوی صاحب، ہم نے ایک عورت کے لیے قبر کھودی، وہ بڑی ہی نیک تھی، پرہیزگار تھی، متقی تھی، ہم اس کے لیے قبر کھود رہے ہیں۔ ہم نے پہلی قبر کھودی تو اس کے اندر سانپ اور بچھو بیٹھے تھے، اب دوسری جگہ قبر کھودی تو اس کے اندر بھی وہی سانپ اور بچھو تھے جو پہلی میں تھے، پھر تیسری جگہ قبر کھودی، اب تیسری کے اندر بھی ہمیں یہی منظر دیکھنے کو ملا۔ تو ہم بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے، ہمیں جلدی بتایا جائے کہ اب کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس عورت کو کہاں دفن کریں، کیونکہ جو بھی قبر کھودتے ہیں اس کے اندر تو یہ عذاب نازل ہوتا ہے، اسی کے اندر سانپ اور بچھو بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ تم ایسا کرو، اس عورت کو انہی سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ دفن کر دو، کیونکہ یہ اصل میں کوئی سانپ اور بچھو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے جو اس مرنے والی عورت پر نازل ہوا ہے۔ یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے، جو اس نے زندگی میں برے اعمال کیے تھے، جو اس نے برائیاں کی تھیں، گناہ کیے تھے، یہ ان کا نتیجہ ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ تو بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھی، تقی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس نے زندگی میں ضرور کوئی نہ کوئی گناہ کیے ہوں گے جن کی سزا اسے آج مل رہی ہے۔ تو سارے لوگ وہاں سے اٹھے اور قبرستان جا کر اب 80 سانپ اور بچھوؤں والی تیسری قبر کے اندر اس عورت کو دفن کر دیا۔ تدفین کے وقت جیسے ہی ایک اس کی قبر کے اندر اترا اسے دفنانے کے لیے، دفن کرتے وقت جب ایک شخص لحد کے اندر اترا تو قبر کے اندر اس قدر تپش تھی، اس قدر گرمی تھی کہ اس رقص کے پاؤں جل گئے، پاؤں جل کر راکھ ہو گئے۔ لوگوں نے جلدی سے اسے اوپر کی طرف کھینچا اور قبر سے باہر نکالا۔ اب وہ شخص معذور ہو گیا، چلنے سے قاصر ہو گیا۔ خیر، کسی بھی حال میں اس کی تدفین کی اور سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں میں جانے کی بجائے اس کے شوہر کے گھر گئے۔ اس کے شوہر سے جا کر پوچھنے لگے کہ ہمیں جلدی بتاؤ، تمہاری بیوی تو بہت بڑی نیک تھی، بہت بڑی پرہیزگار تھی، متقی تھی، پھر اس کے اوپر اس طرح کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ بے شک میری بیوی شادی سے پہلے بہت بڑی نیک پرہیزگار تھی، نیک تھی، متقی تھی، اللہ کی ولیہ تھی، اللہ سے دعائیں مانگتی تھی تو اللہ فوراً اس کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی شادی ہوئی تو ساری کی ساری کایا، ساری کی ساری کہانی پلٹ گئی، الٹ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی بھی اس لیے کی تھی کہ یہ میرے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گی، یہ میرے گھر کو روشن کر دے گی، اس کی وجہ سے میری زندگی جنت بن جائے گی، مجھے جیتے جی مل جائے گی۔ میں نے تو اسی سوچ کی بنیاد پر اس سے شادی کی تھی، لیکن میں پاگل نہیں جانتا تھا، مجھے نادان کو کیا پتا تھا کہ اس سے بڑا گنہگار تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب جیسے ہی میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد ساری کہانی الٹ گئی۔ یہ جیسے نیک تھی، پرہیزگار تھی، متقی تھی، میں نے سوچا تھا کہ اس کے آنے سے میری زندگی سنور جائے گی، یہ خود بھی نیکیاں کرے گی اور مجھے بھی نیکی کا راستہ دکھائے گی، لیکن شادی کے بعد یہ 5 جملے ایسے بولتی تھیں کہ جو مجھے بہت زیادہ ناگوار گزرتے تھے، جن کی وجہ سے میرا دل دکھتا تھا، میں پریشان رہتا تھا، لیکن یہ عورت کبھی بھی ان 5 جملوں سے باز نہیں آتی تھی۔ میں اسے روکنے کی بڑی کوشش کرتا تھا، لیکن یہ مانتی نہیں تھی۔
یہ میرا ظرف ہے کہ میں نے اس کی اتنی زیادہ باتوں کو برداشت کیا، میں نے دل پر پتھر رکھ کر، کیونکہ یہ میری پسندیدہ عورت تھی، میں اس کی تمام غلطیوں کو معاف کرتا گیا، میں اس کی کوئی بھی خامی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ سارا منظر دکھا دیا، لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سے 5 جملے بولتی تھیں۔ خدارا اپنی عورتوں سے کہنا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو یہ 5 جملے مت بولنا۔ اگر تم اپنے شوہر کو یہ 5 جملے بولو گی تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی اسی طرح عذاب نازل کرے گا، تم بھی اللہ کے عذاب کی مستحق بن جاؤ گی۔ پیاری بہنوں، پھر اس کا شوہر کہنے لگا کہ میری بیوی جو مجھے جملہ بولتی تھی جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، وہ یہ تھا، اس کا پہلا گناہ یہ تھا کہ یہ اپنے حسن پر ناز کرتی تھی، یہ اپنے حسن پر، اپنی جوانی پر اتراتی تھی، میرے سامنے غرور کرتی تھی، تکبر کرتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ دیکھو میں کتنی زیادہ حسین و جمیل ہوں، دیکھو مجھے اللہ نے کتنا حسن دیا ہے، میں کتنی خوبصورت ہوں، اور اپنی شکل دیکھو، لوگ میری تعریف کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حسین و جمیل ہوں، اپنی شکل دیکھو، جانوروں سے بھی بدتر تمہاری شکل ہے۔ تو اس کا یہ جملہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر تم خوبصورت تو پھر کیا ہوا، میری ہی بیوی ہونا، اگر بیوی خوبصورت ہے تو فخر تو مجھے ہونا چاہیے، تم اپنے حسن پر کیوں اتراتی ہو، کیوں ناز کرتی ہو؟ لیکن میری بیوی مجھے یہی جملہ بار بار بولتی تھی کہ اپنی شکل دیکھو، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ جملہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، اور میری بیوی یہی جملہ مجھے دن میں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بولا کرتی تھی۔ پیاری بہنوں، اس کے بعد اس کا شوہر کہنے لگا کہ میری بیوی کا دوسرا جملہ جو یہ مجھے بار بار بولتی تھی، جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، وہ یہ تھا کہ جب بھی میں ایسے کوئی کام بولتا، میں کہتا کہ تم میری بیوی ہو، جا کر کوئی کام کر دو، تو کہتی میں تمہاری ملازم نہیں ہوں، نہ تمہاری ملازمہ ہوں، نہ تمہارے باپ دادا کی ملازمہ ہوں، میں تمہاری نوکری کیوں کروں؟ دیکھو گھر میں کتنی نوکرانیاں کھڑی ہیں، کسی سے بھی اپنا کام کروا لو۔ اب دیکھو وہ میری بیوی تھی اور میرا حق بنتا تھا کہ میں اپنا ہر ایک کام اپنی بیوی سے بولوں، اور میری بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کام کو فرض اور واجب سمجھ کر ادا کرے، لیکن میری بیوی الٹا مجھے یہ کہتی کہ میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں، میں تمہاری ملازم نہیں ہوں جو تمہارے ہر حکم پر جی بولوں، جو تمہارا ہر ایک کام کروں۔ تو یہ جملے مجھے بہت زیادہ ناگوار گزرتے تھے۔ اس کے بعد اس کا شوہر کہنے لگا کہ اس کا تیسرا جملہ جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا وہ تھا میرے والدین کو گالیاں دینا۔ یہ عورت میرے والدین کو بہت زیادہ گالیاں دیتی تھی، کہتی تھی لعنت ہو تمہارے والدین پر جنہوں نے تجھ جیسے شخص کو جنم دیا، تجھ جیسے شخص کو پیدا کیا، وہ بھی میرے لیے۔ تو یہ جملہ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا، یہ میرے دل پر تیر کی طرح لگتا تھا، یہی جملہ میرے دل کو چیر کے رکھ دیتا تھا جب یہ کہتی تھی لعنت ہو تمہارے والدین پر۔ تو یہ جملہ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اس کی اسی جملے کی وجہ سے آج اس پر اس قدر بڑا عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد اس کا شوہر کہنے لگا کہ میری بیوی کا چوتھا جملہ وہ یہ تھا کہ جب بھی میں اس سے اظہار محبت کرتا، جب بھی میں اس سے کہتا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں، تم میری لاڈلی بیوی ہو، تو آگے سے کہتی کہ ہاں میری ہی قسمت پھوٹی تھی جو تجھ جیسے نکمے کے ساتھ شادی کر لی، تجھ جیسے گندے شخص کے ساتھ شادی کر کے میری تو زندگی ہی برباد ہو گئی ہے، میری تو زندگی ہی تباہ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ پانچواں جملہ جو مجھے بولتی تھی کہ جب بھی میں اسے کہتا کہ مجھے بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تو آگے سے کہتی کہ تجھ سے محبت کرنے سے بہتر ہے میں کسی کتے سے محبت کر لوں، میں کسی جانور سے محبت کر لوں۔ یہ مجھے جانور سے بھی بدتر بولتی تھی، لیکن میں اس کی ان باتوں پر صبر کرتا رہتا تھا، اس لیے کہ کوئی بات نہیں، میری بیوی ہے، یہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، بس اسی وجہ سے اس کی باتوں پر صبر کرتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ لیکن مجھے کیا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس قدر عذاب میں مبتلا کر دے گا، اس کی اسی جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرے گا، اسے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنائے گا۔ تو پیاری بہنوں، یہ ہیں وہ 5 جملے جو شوہر کو متنفر کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عورت پر بہت بڑا عذاب نازل کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 جملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان 5 گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شوہر کی فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔